بندہ ہر جگہ سے جب پریشان ہو جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے وہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو لیکن ایک بات ہے کہ بندہ کتنا بھی گناہ کرے، لیکن اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ بندہ اس بات کا ادراک جتنی جلدی کر لے اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ شیطان ہمیں مایوسی سے ڈراتا ہے، شیطان ہمیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی رگڑتا ہے، تو اللہ کو اس بندے سے جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور پھر مل گیا، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، بلا شبہ وہی غفور الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ توبہ کا وہ حصہ ہے، ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور لوگوں سے غیر حاضری کی وجوہات پوچھی تو باقی لوگ تو منافق تھے، انہوں نے بہانے بنا دیے، لیکن یہ سچے پکے صحابی تھے، انہوں نے بہانے بنانے کے بجائے سچ بولنا مناسب سمجھا۔ اور یہ 3 اصحاب رسول جو تھے وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تینوں اصحاب رسول جو تھے انہوں نے سچ بتایا، اس کے نتیجے میں ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ اور صحیح بخاری میں جو ہے وہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں کعب بن مالک کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کے بعد والی آیت ہے، اس کی تفسیر میں امام بخاری نے وہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹے، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات ملی۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ پورا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، آپ لوگوں نے یقیناً اس کو پڑھا ہوگا۔ بندہ ہر جگہ سے جب پریشان ہو جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے وہ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو لیکن ایک بات ہے کہ بندہ کتنا بھی گناہ کرے، لیکن اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ بندہ اس بات کا ادراک جتنی جلدی کر لے اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنا زیادہ مہربان بندوں پر ہے، اتنا زیادہ بندوں سے وابستگی ہے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہوا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ اللہ تعالیٰ دن میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ بندوں کے رات کے گناہ معاف کرے، اور رات کو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ بندوں کے دن کے گناہ معاف کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بے پایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کرنا، اس کی پناہ میں آنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ شیطان ہمیں مایوسی سے ڈراتا ہے، شیطان ہمیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو صحرا میں سفر پہ نکلا، دوپہر میں سستانے کے لیے اس نے درخت کے سائے میں اس نے اپنے اونٹ کو باندھا اور اس کے سائے میں وہ سو گیا۔ سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جو ہے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے، اسے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے وہ اونٹ نہیں ملتا ہے۔ وہ تھک ہار کر، غمگین ہو کر اب یہ سوچتا ہے کہ سوائے موت کے اس صحرا میں اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے مال و متاع کے ساتھ سامنے کھڑا ہے۔
وہ خوشی میں پکار اٹھتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یعنی خوشی کا یہ عالم کہ وہ جملہ غلط بول دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور اپنی پیشانی رگڑتا ہے، تو اللہ کو اس بندے سے جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور پھر مل گیا، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈھکیلنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے. یہ بندوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ بندے جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آتے نہیں ہیں. یہ ان کی بدبختی ہے، ان کی کمبختی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سمندر کے جھاگ کے مانند بھی اگر گناہ لے کر آؤ اور مجھ سے تم گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اسی لیے کہا سورہ زمر میں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا، بلا شبہ وہی غفور الرحیم. اس سورہ توبہ کی جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ابھی، اس میں 3 اصحاب کا تھا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ زمین اتنی وسیع ہے لیکن اس کے باوجود زمین ان کو تنگ محسوس ہونے لگی، ان کی اپنی جان ان کو تنگ لگنے لگی، اور وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے مقابلے میں کوئی چارہ نہیں، کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی جو ترجیحات ہیں اس کو درست کیا اور اللہ کے حضور استغفار میں لگ گئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر مال حرام سے کوئی جسم پلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطیل الصف اشعث اغبر یرفع یدہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام کیف یستجاب لذلک. ایک بندہ ہے، اس کے بال جو ہے وہ دھول میں اٹے ہوئے ہیں، کپڑے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، اس کا جو جسم ہے وہ حرام کی اس سے غذا سے پلا ہے، تو کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ میں اس کی دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ ایک صحابی کا واقعہ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں اللہ وہ دعا قبول کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل حلال، حلال کھاؤ. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اکل حلال کا اہتمام کرے، حرام سے بچے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حرام غذا کے لیے جہنم کی آگ ہی بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو ہمارے استغفار میں جو رکاوٹ آتی ہے، دل میں جو سیاہی آ جاتی ہے، جو دل میں ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے گناہوں کی پاداش میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اذنب المؤمن فإنه كانت في قلبه نقطة سوداء. جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے، بندہ مومن سے ایک گناہ جب سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے وہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ سب دھل جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو مزید نقطہ، ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہی الختم، اور یہی وہ ہے جو مہر لگ جاتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ استغفار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ، اس سے زائد استغفار کیا کرتے تھے. اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی مغفرت فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے، استغفار کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں اس کے حضور. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.